کہا ہاں ماں میں ساری رات کھڑا رہا کہ یہ نہ ہو ماں رات کو اٹھ کر پھر پانی مانگے اور میں پانی نہ پیش کر سکوں، اتنی محبت۔ تو پھر صبح جب ہوا ماں کو پانی پلایا تو ماں نے پھر دعا دی، بیٹا قیامت تک لوگ تیرا ذکر کرتے رہیں گے، قیامت تک تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہو نہیں رہا آج۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر ہم یہاں مسجد علی میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، یہ اویس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اور پھر ایک دن کہنے لگے اماں تو مجھے اجازت دے، آج میرا بڑا جی چاہ رہا ہے کہ میں حضور کو مل رہا ہوں، بڑی دیر ہو گئی ہے میں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں اور آرزویں کرتے ہیں حضور کو دیکھنے کی، ماں میرے دل میں بھی بڑی طلب ہے حضور کو دیکھنے کی، ماں آج مجھے اجازت دے دے، میری محبت بہت عروج پہ چلی گئی ہے، آج مجھ سے رہا نہیں جائے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اسی طرح زندگی گزار کے چلا جاؤں اور مصطفیٰ کو دیکھ بھی نہ سکوں، اماں آج مجھے اجازت دے دے میں حضور کو آج دیکھوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے چلے جاؤ حضور کو دیکھو۔ کرم شہر کے رہنے والے، کرم مدینہ سے بہت دور ہے، کہنے لگے اماں اجازت دو میں حضور کو دیکھا ہوں۔ اور والدہ نے کیا کہا بیٹا جاؤ میری طرف سے اجازت ہے حضور سے مل لاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ حضور سے ملنے جب جانا تو اگر حضور گھر میں مل جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو اسی وقت فوراً واپس آ جانا، حضور کے انتظار میں نہ لگ جانا، حضور آئیں گے تو زیارت کر کے جاؤ گا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں سے اجازت لی اور مدینہ کا سفر شروع کر دیا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے تو حضور مدینے میں نہیں تھے، حضور مدینہ میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، حضور کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے۔ تو حضرت اویس کرنی نے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہاں پہ حضور کا گھر کون سا ہے، بچوں سے پوچھنے لگے کہ یہاں پہ میرے نبی کا گھر کون سا ہے، تو بچوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ چلے جاؤ وہاں حضور کا گھر ہے۔ انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ہم سب کی مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اندر سے پوچھا کون ہے، تو کہنے لگے کہ میں حضور کو ملنے آیا ہوں، حضور کا چاہنے والا ہوں، میرا نام اویس ہے، میرا نام اویس ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے کہا کہ تو حضور کو ملنے کے لیے آیا ہے لیکن حضور تو گھر نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد جب پتا چلا حضور یہاں نہیں ہے تو کیا ہوا، پھر انتظار نہیں کیا، کس لیے؟ ماں نے کہا تھا انتظار نہ کرنا، ماں نے کہا تھا انتظار نہ کرنا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، زاروں کے کار رو رہے ہیں کہ اگر ماں کی بے ادبی کرتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میرے حضور کا فرمان ہے ماں کی خدمت کرنا، میں اگر حضور کو نہیں دیکھتا تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ترجیح دی کہ نہیں میں نے ماں کو ناراض نہیں کرنا، فوراً واپس لوٹ گئے، فوراً واپس چلے گئے۔ جب والدہ کے پاس پہنچے تو ماں نے پوچھا بیٹا دیکھ آئے ہو حضور کو، حضور کی زیارت کر آئے ہو؟ کہا اماں کیسے کرتا، حضور موجود نہیں تھے اور تو نے کہا تھا انتظار نہ کرنا تو میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لیتا، کہا نہیں ماں تو نے تھوڑی دیر کا کہا نہیں تھا اس لیے میں رکا نہیں، میں واپس آ گیا ہوں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو میرے حضور نے سب سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ سے پتہ کیا کہا کہ کوئی شخص آیا تھا مجھے ملنے کے لیے، کوئی میرا چاہنے والا مجھے ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی ہاں آقا ایک آپ کا غلام آپ کا چاہنے والا ایک آیا تھا جس کا نام اویس تھا۔ حضور نے فرمایا وہ خود تو مدینے سے چلا گیا ہے لیکن اپنی خوشبو مدینہ میں چھوڑ گیا ہے، اپنی خوشبو جو ہے وہ مدینے میں چھوڑ گیا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا اویس مجھے ملنے آیا تھا تو میں مل نہ سکا، حضور نے پھر کیا کیا، حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، ان دونوں کو کیا کیا، ان کی ڈیوٹی لگائی۔ حضور نے فرمایا جب میرا اویس مجھے ملنے کے لیے آیا تھا تو میری ملاقات نہیں ہو سکی، حضور نے کیا کیا، اپنا جبہ مبارک اتارا، اپنا جبہ مبارک حضور نے اتارا اور مولا علی اور عمر فاروق کو دیا کہ جاؤ یہ جبہ لے جاؤ میرے اویس کو تحفہ دے آنا، اور تحفہ دینے کے بعد میرے اویس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں، میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ یار بتاؤ اس اویس کی کتنی شان ہوگی جس سے محمد عربی دعائیں اس امت کی کرائیں، جس سے دعا مصطفیٰ کروائیں کہ میرے اویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات اللہ کے پاس گیا تو میں نے جنت کے اندر کسی کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز کو سنا، جنت کے اندر کسی کی قرآن مجید کی پڑھنے کی آواز کو سنا،
تو حضور نے جبرائیل سے کہا ہے جبریل یہ جنت میں قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا چاہنے والا اور ایک ماں کی خدمت کرنے والا حضرت حادثہ ہیں، یہ ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، اللہ نے اس کا صلہ جو ہے ان کو جنت میں قرآن مجید پڑھنے کا ٹھکانہ دیا۔ یہ والدین کی شان ہے۔ اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا شخص حضور کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے، چلتا چلتا اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، حضور کی بارگاہ میں آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جس کا کوئی بھی سہارا نہ ہو اس کا محمد سہارا ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرا ایک بیٹا ہے، نوجوان بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، میں نے اس کو بڑی محنتوں کے ساتھ تکلیفوں کے ساتھ اس کو بڑا کیا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو میں اب اگر اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو اگر وہ مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، میرے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پکڑتا ہوں تو مجھ سے ٹوٹ جاتی ہے تو میرے اس چیز کے ٹوٹنے کے اوپر وہ مجھے بڑی سزا دیتا ہے، بڑا مارتا ہے، اور یا رسول اللہ میری اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کی مار کو برداشت کر سکوں، تو یا رسول اللہ آپ سے منع فرمائیں کہ مجھے مارا نہ کریں۔ حضور نے اپنے صحابہ سے کہا جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ، اس کے بیٹے کو بلایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جب جوان آیا تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں، اور یہاں پہ آپ کو اس بات کے کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج جو جوان اپنے باپ سے پراپرٹی لینے کے بعد باپ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں نا، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو پراپرٹی دے دینا جو اس کا حصہ ہوتا ہے دے دے تو بعد میں وہ باپ کو پوچھتے نہیں ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ٹھیک ہے اپنی زندگی کے اندر حصے دے دیتے ہیں اولاد کو، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی بعد میں بھی ان کا اتنا ہی حصہ بننا ہے، اتنا ہی حصہ بننا ہے جی۔ آپ کے جانے کے بعد بھی 3 بیٹے ہوں تو 3 گھر ہوں تو سب کو ایک ایک آئے گا، آپ کے جانے کے بعد بھی اگر آپ اس کو اپنی حیاتی کے اندر زندگی میں دے دیں گے تو بعد میں وہ کہے گا اب تو ابا جی چلے بھی جائیں تو خیر ہے، اب تو ابا جی چلے بھی جائیں تو خیر ہے، اب تو مجھے اس کے اوپر خرچہ کرنا پڑے گا، پھر وہ کہتا ہے اب تو یہ میری پراپرٹی ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ جب شخص آیا تو میرے حضور نے فرمایا تو اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے باپ کو مارتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول میں اپنے باپ کو اس لیے مارتا ہوں یہ میری بڑی قیمتی چیزوں کو اٹھاتا ہے اور ان کو توڑ دیتا ہے، ان کو ضائع کر دیتا ہے، وہ کام کے لائق نہیں رہتی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور روئے، صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا روئے کہ حضور کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، گیلی ہو گئی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بات کے اوپر اتنا روئے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا یہ کہتا ہے آج میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میری چیزوں کو اٹھاتا ہے، ان کو ضائع کر دیتا ہے، تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب یہ بچہ تھا، اس کا بچپن تھا، تو اپنی بچپن کی عمر کے اندر یہ اپنی باپ کی چیزوں کو اٹھاتا، ان کو ضائع کر دیتا تھا، تو باپ پھر بھی اس کو اپنے سینے سے لگا کے اس کو چومتا تھا اور کہتا تھا کوئی بات نہیں، توڑنے والا میرا بیٹا تو ہے نا، کوئی بات نہیں، چیز کو توڑا تو میرے بیٹے ہیں نا، کوئی بات نہیں، کسی غیر نے تو نہیں توڑا، میں نہیں لے آؤں گا، میں اور چیز لے آؤں گا۔ تو آج یہ کہتا ہے ہر چیز میری ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ اے میری امت کے لوگوں کبھی بھی اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس کے گھر میں بوڑھا باپ ہو اور اپنے باپ کی خدمت کرے، حضور نے فرمایا وہ اپنے باپ کی نہیں مجھ محمد کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ماں کا بھی بڑا مقام ہے، باپ کی بھی بڑی شان ہے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف ماں کی شان کو تو سنیں اور باپ کی شان کو سننا پسند بھی نہ کریں۔ یہ بھی ایک اہتمام ہے کہ محفلوں کے اندر جب محفلیں ہوتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں جی قاری صاحب ماں کی شان سنا دیں، ماں کی شان سنا دیں۔ اچھا بھئی ماں کی شان ہے، صرف باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ بھئی جس نے تمہاری خاطر چوکوں میں کھڑے ہو کر ایک رنگ کرنے والی پینٹ کرنے والی بالٹی کو لے کر سارا دن کھڑا رہا جو باپ، اس انتظار کے اندر کہ کب مزدوری مجھے ملے اور میں اپنے بچوں کے لیے کماؤں، ہاں جی بچوں کے لیے کماؤں، اور سارا دن محنت کرنے کے بعد شام کو اس نے 10 کلو کا آٹے کا توڑا جو ہے وہ اپنے کندھے کے اوپر رکھا ہوتا ہے اور گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ تو جس دن باپ کو مزدوری نہ ملے، جو بیٹھا ہوتا ہے باہر، جس دن باپ کو مزدوری نہ ملے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، وہ روتا ہے کہ آج میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا،
آج میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ آج اگر شام کو پھالی لے کر جاؤں گا تو میرے بچے مجھ سے مانگیں گے تو میں کیا دوں گا؟ آج باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، جس طرح مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کا درد ہے، اسی طرح ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارا درد ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی اسی طرح ہمارا درد ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک والدین تھے، ان کا ایک بیٹا تھا وہ گم ہو گیا، ایک بیٹا تھا وہ گم ہو گیا، مل نہیں رہا تھا۔ تو جو ماں تھی وہ بیچاری شب و روز رو رہی تھی، کھانا تک نہیں کھا رہی تھی۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، کسی کا اگر بچہ گم ہو جائے تو ماں باپ کو چین آتا ہے؟ چین نہیں آتا، وہ بسروں میں سپیکروں میں